बोर्डों को नाकाम, खत्म करने की तारीख को नाकाम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वोट बचाओ तारीख, वोट बचाओ तारीख। ठीक है ना, कारोबार वाले, इंडस्ट्री वाले, मुख्तलिफ महकमों के एग्जेक्टिव, तमाम बच्चे, ये सिर्फ जो असल तवज्जो ये दिलवाई जा रही है, कोई भी आदमी हमें फ़ोन करता है, चाहे वो बाहर का है कि सुन रहे हैं कि बोर्ड ख़त्म हो रहे हैं, वो उसे एम्प्लॉइज़ का मसला समझ रहे हैं। लेकिन असल बात जो उजागर करनी है आप लोगों ने वो ये है, ये पंजाब की 12 करोड़ आवाम के लाखों बच्चों का मामला है। दरअसल बोर्ड के असल स्टेक होल्डर वही लोग हैं, ठीक है ना जी। उन्होंने ही इस बोर्ड को कंस्ट्रक्ट किया है अपने फंड्स के जरिए, बगैर गवर्नमेंट की सिंगल पैनी की इमदाद के बगैर। वो यार सर्विस प्रोवाइडर, जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, एम्प्लॉइज़ का मसला नहीं है। 30-30 साल सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। असल मसले को उजागर करें। ये 12 करोड़ आवाम की डोर स्टेप पॉलिसी पूरी दुनिया के अंदर डेवोल्यूशन पर आ रहा है, डोर स्टेप पे सहूलतें दी जा रही हैं। उसी के तहत सबसे पहले एक बोर्ड था, फिर 2 बने, फिर 3 बने, और यहाँ तक कि देख लो साहिवाल बोर्ड तो अभी बना है। अगर बोर्डों की ज़रूरत नहीं थी तो वो क्यों कायम की? उसका मकसद ही सिर्फ यही था कि डोर स्टेप पे लोगों को सहूलत दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 70 सालों से ये बोर्ड एक दिन भी ना इम्तिहान लेट हुआ है, ना रिज़ल्ट, और उनकी असनाद, उनके सर्टिफिकेट, तमाम डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि वन विंडो के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर 40 मिनट के अंदर दे रहे हैं। मुझे बताएं, अगर ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी तो हम लोगों को उजागर, जो हमें फ़ोन करें, बताएं ये आपका मसला है, आपके बच्चों का मसला है, आप असल इसके मालिक हैं। यहाँ तक कि जो आदमी 30 साल पहले डिग्री ले गया इससे, उसकी इस बोर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसने ये पैसे देकर इस बोर्ड को कंस्ट्रक्ट किया है। ये नस्लों का जो है ना भाई सदका जारी है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा जुल्म है और डकैती है। सिर्फ इसके अंदर बदनीयती क्या है, बोर्ड्स के अंदर ये जो फंड्स हैं सेल्फ जनरेट हुए हैं, इसके ऊपर बदनीयती के तहत कब्जा करना चाहते हैं। और ये बोर्ड एक्ट के तहत बना है, 2/3 अक्सरियत से तो तब्दीली के तहत कर सकते हैं। ये 1976 एक्ट के जरिए से, ये 47 फार्म के जरिए से तब्दील नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह इसके लिए हम मलक निसार साहब की क़यादत में सारे मुत्तहिद हैं। जनाब ज़फ़र खोसा साहब, जनाब अहमद बुज़दार साहब, आपको इस मामले में जो कॉल दें हम सारे अपनी मशावरत भी करें, और इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ मीडिया में समझदार लोग इसको तहरीरी तौर पर रिप्रेजेंट करके लोगों को उजागर करें, ताकि हमारे सारे एहतजाज को टीचर हजरात, मैंने कल टीचर हजरात से भी रब्ता किया है, वो भी उसको फोरम पे उठाएं, वो कल अपने फोरम पे उठाएं कि ये उनके हकूक सलब हो रहे हैं। अगर इस बात को हमने सिर्फ ये रहा, जहाँ भी जाते हैं, आपसे भी यही हुआ है, जो यहाँ से सुना है बोर्ड ख़त्म हो रहे हैं, नहीं भाई ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। आपके बच्चे को अगर एक छोटी सी कोई चीज़ चाहिए होगी, हमारे पास अख्तियार नहीं होंगे, हम आपको लाहौर भेजेंगे, लाहौर वाले कहेंगे ये इतना सा कागज़ है, दोबारा डेरा गाजी खान जाओ या कोट पिटन जाओ, वो कैसे प्रोवाइड कर सकेगा? हैं 1-2 दिन के अंदर इम्तिहान है, वो कैसे उसको फैसिलिटी गेन होगी? लोगों का मुस्तकबिल दाव पे होगा, लोगों ने बैरून मुल्क जाना है। और अब फिर एक और तवज्जो गवर्नमेंट की नाकामी की तरफ दिलवाते हैं। गवर्नमेंट की हालत देखे, 2 साल से चेयरमैन ही नहीं लगाए उन्होंने, उल्टा उसको ज़िबा करने पे, बुनियादी जो है ना हकूक़ को जो है ज़िबा करने पे तैयार हैं। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह, जैसे अब ये हुकूमत बज़ाहिर जो है ना कायम हो गई है, तो इसलिए हम अपनी मुहिम को सही तेज़ तरीके से इसको मोटिवेट करें, ताकि अरबाब अख्तियार तक जो है ना वो अकल के नाखुन ले, उनको झंझोड़ा जाए। जो मुख्तलिफ फोरम से जब बात जाएगी तो उनका कलम रुक जाएगा। तो इसलिए भाई हम कोशिश करें, तमाम इसको सीरियसली लें, जितने भी फोरम हैं और उसमें जो भी हमारे मरकज़ी कायदीन हैं ये राब्ते में हैं, इसको सीरियस लें, प्रोपेगेंडे पे ना जाएं। कोई बात भी है उसकी अगर तस्दीक करनी है, ज़फ़र खोसा साहब मौजूद हैं, अहमद बुज़दार साहब हैं, सारा इनका ग्रुप है फेडरेशन का, जो भी फैसले होंगे आज अहद करें आप लोग सारे हर कदम पर इंशाअल्लाह ये इनके साथ रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ और खुदा की इसलिए हमें आना ज़रूरी समझता हूँ। ये ज़फ़र खोसे का मसला नहीं है,
یہ احمد گلزار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو پورا ڈویژن ہے، پورے ڈویژن کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ پورے پنجاب کا مسئلہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ چند دن پہلے یہ نگران حکومت نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، یہ آنے والی حکومت نے اس پہ نظر ثانی کرنا شروع کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کل کے نوٹس میں ہماری فیڈریشن نے دیا ہے، یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں اب اس حکومت، یہ بھی وہی حکومت ہے جو چند سال پہلے 2010 میں تھی۔ اسی طرح انہوں نے فیصلہ کیا تھا آن لائن والا۔ اب میں ان کو وہی باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم نے جیل بھر دی، تھانے بھر دیے، یہ جو ٹرکیں، بسیں، یہ جو ویگنیں وہ لے کے آئے تھے وہ کم پڑی تھیں، پھر لائن سے انہوں نے بسیں منگوائیں، ہمارا سارا بورڈ اندر چلا گیا۔ اب وہی یہ دوہرانا چاہتے ہیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اب بھی ہمارا وہی حال ہوگا، قطعاً ہم نہیں ہونے دیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ایک ووٹ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ آپ کی وساطت سے یہ بیان دے رہا ہوں، انشاءاللہ تمام لوگ اس میں حصہ ڈالیں، اور اسی طرح جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، ہمساؤں میں، سکولوں میں، جو بھی جس طرح کا ہر کسی کا تعلق ہے، اس بات کو جس طرح ظہیر صاحب نے کہا، اس کو پھیلائیں یار۔ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، یہ پورے ڈویژن، پورے پنجاب کی بات ہے، پورے جتنے بھی جن کے بچے ہیں، ہر کسی کے بچے ہیں یار، جو بھی ہے یہاں مطلب اس دنیا میں آباد ہے، اس کا ایک بچہ، دو بچہ، ہر بچہ سکولیں کر رہا ہے، جو سکولیں کر رہے ہیں انہیں بورڈ کا امتحان دینا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، یہ ایک کا مسئلہ نہیں ہے، ہر کسی کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستوں، اگر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، میں نہیں سمجھتا یہ حکومت اس فیصلے پہ عمل درآمد کر سکے۔ تو اسی طرح میں آپ دوستوں کو یہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ہماری فیڈریشن کے ساتھ صبح شام رابطے ہیں، جو بھی وہاں سے فیڈریشن سے حکم جاری ہوگا، آج یہی حکم جاری ہوا ہے کہ آپ احتجاج کریں، اپنی مطلب کال کریں، اپنے دوستوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو ابھی بھی رابطے میں ہیں، ہم نے 11 بجے ان کو مطلب آن لائن بیٹھنا ہے ان کے ساتھ، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھی آگاہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے دوست کوئی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عمل درآمد نہیں ہونے۔ شکریہ تمام دوستوں۔ بورڈ جو نا بنایا جا رہا ہے، اور جو سمری تھی، جو پینڈنگ تھی اور زیر التوا تھی، تو اس پہ کام تیزی سے شروع ہو چکا ہے 2 دن سے۔ تو ہمیں چیئرمین فیڈریشن ملک نثار صاحب کی ہدایت کے مطابق ہمیں یہ اطلاع پیغام ملا ہے کہ تمام دوست آج 29 تاریخ کو جو نا جنرل باڈی کا اجلاس بلوا کے تمام دوستوں تک یہ مسئلہ آگاہ کریں، بتائیں انہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ڈویژن کا ذاتی مسئلہ ہے، صرف ہماری حد تک نہیں ہے، چاہے اس میں ٹیچر یونین ہے، چاہے اس میں اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان تک جو ہے نا یہ پیغام پہنچائیں، انہیں بتائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ہمیں بھی کالیں آتی ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ زیر التوا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے، سمری جب تک داخل دفتر نہیں ہوگی یہ ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ون بورڈ ایجنڈا کیوں انہیں کیا مصیبت پیش ہے کہ جو نا ون بورڈ ایجنڈا جو نا انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اساس ایسٹس ہیں نا، یہ وہ ضبط کرنا چاہتے ہیں، ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، بورڈوں کی خود مختاری ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں اس دہلیز پہ ہمارے شہر میں ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے باسی شہر کے علاقوں کے آتے ہیں، یہاں پہ چند روپے اور چند کرایہ بھر کے اپنا کام ایک ہی دن میں کروا کے جاتے ہیں۔ تو یہ پھر جو نا آنے والے وقت میں تخت لاہور ہوگا اور ہمیں وہاں کا ویزا لگوانا پڑے گا لاہور کا، اور وہاں پہ ایک دن میں کام ہو یا ایک ہفتے میں کام ہو، وہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں صدیوں تک بھگتیں گی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، یہ میرے اور آپ کی تمام آنے والی نسلیں جو بھی ہوں گی نا، یہ صدیوں تک بھگتیں گی۔ اس لیے تمام دوست اتفاق اتحاد ون بورڈ، پنجاب بورڈ، پنجاب بورڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ زندہ باد لگاؤ یار نعرے تو لگاؤ۔ یا کوئی غلط انفارمیشن آپ تک کو ملے ہمارے سے مشورہ کر لیا کریں، اور ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے بھی رہے اور ہمیں آگے بھی تعاون کریں گے۔ تو اس لیے جو نا بات میں یہی اسی بات پہ ختم کروں گا کہ تمام دوست آپس میں پیار محبت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا آله وصحبه كثيرا اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمسلمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ تو عطا ہے، ہم خدا ہیں، تو غنی ہے، محتاج ہے، ہم گناہگار ہیں، بڑے گندے ہیں، تیرے بندے ہیں، غریب رحمی والا معاملہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی بقدرنی اپنی شان کے بقدر یا اللہ جن مسلمان کل مسلمان کے جتنے گناہ ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں پریشانیاں یہود و نصارہ کا تسلط ہے، ظالم قرآنوں کا تسلط ہے، یا اللہ حالات آ رہے ہیں ہماری بدعمالیوں کی بدعمالیوں کو یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے اعمال کی بقدر نہیں اپنی شان کی بقدر معاملہ فرما یا اللہ اس وقت جو ہم سارے ساتھی جس مقصد کے لیے اکٹھے ہیں یا اللہ ہمارے دل میں ساری مخلوق تیرا عیال ہے، تجھے سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں تو تیری مخلوق کی خیر خواہی کر، ساری مخلوق میں اعلیٰ افضل جو ہے نا انسان ہے، پھر مسلمان ہے، پھر حبیب علیہ السلام کی امت ہے یا اللہ یہ سارے معاملات تیرے سامنے ہیں، تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ہم سارے اکٹھے ہو کے اکیلے تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ تیری مدد و معاونت کے یا اللہ امیدوار ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یا اللہ اس ظلم سے کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت فرما یا اللہ ان معاملات میں جو لوگ اکٹھے ہو کے سازشیں کر رہے ہیں یا اللہ یہ بنیادی سہولتیں ضبط کر رہے ہیں سلب کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ایک دفعہ پھر عرض کرتے ہیں ان کو ہدایت دے یا اللہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو عافیت کے ساتھ ہمیں ان سے چھٹکارا نصیب فرما ساری وہ خیر و برکات عطا فرما جو نبی علیہ السلام نے ان منکرات سے پریشانیوں سے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں یا آنے کا تو نے فیصلہ کر لیا یا اللہ گناہوں کو درگزر فرماتے ہوئے ساری خیر و برکات عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین 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 سارے نعرہ دو ایک دو سے جزاک اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سارے دوست ہاتھ کھڑا کرو، جو سارے دوست منہ بھی بنا سارے دوست ون بورڈ ایجنڈا، ون بورڈ ایجنڈا، ون بورڈ ایجنڈا، ون بورڈ ایجنڈا، ون بورڈ ایجنڈا۔